نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ معزز و محترم سادات اکرام، مشائخ اعظام و علماء اسلام، برادران ذی احتشام و اکرام، آج کی یہ بابرکت عظیم الشان اور روح پرور تقریب سعید سالانہ عرس مقدس کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، جس کی صدارت آستانہ عالیہ حسینیہ سلو کے شریف کے عظیم سادات اکرام فرما رہے ہیں۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ہستیوں کی محبت میں ہمیں اس مبارک سفر کی توفیق سے مالا مال فرمایا ہے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے حضور پروردہ آغوش ولایت فخر السادات سید السادات مناظر اسلام استاذ العلماء والمشائخ حضور پیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اور حضور کے والد مکرم اور ہم سب کے دلوں کا چین زینت المشائخ حضرت خواجہ پیر سید السادات پیر سید محمد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان ہستیوں کا عرس مقدس ہے۔ فخر السادات سید السادات حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید حسن رضا شاہ صاحب مدنی سیالوی چشتی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ صدارت فرما رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے صاحبزادہ صاحب جو اس آستانہ عالیہ کا چشم و چراغ اور زینت ہیں، فخر السادات سید السادات حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید سلیم رضا شاہ صاحب چشتی سیالوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ تشریف فرما ہیں۔ مجھے چونکہ اتنی ان معاملات میں پختگی نہیں ہے، اتنی بڑی ہستیاں بڑے بڑے آستانوں سے یہاں پہ تشریف لائی ہیں، میں دست بستہ سب سے معافی کا طلبگار ہوں کہ سب ہستیوں کے نام نہ لینے کی وجہ سے یہ بھی سما خراشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ بلا شک و شبہ آپ نے انتہائی ایک تحقیقی موضوع پر ایک مفصل گفتگو ابھی سماعت فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی اہل بیت اطہار کی جو نسبتیں ہیں، ان کی آپس کی رشتہ داریاں ہیں، ان پہ بڑی تحقیقی گفتگو ہوئی۔ فقیر اپنی قسمت کا معراج سمجھتا ہے اس بات کو کہ مجھ جیسے نکمے کو
حضور پیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب کے قدموں میں 2 لفظ بولنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ یہ میری قسمت کی معراج ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں، اور یہ بھی جو فیض ہے وہ اس در ناز کے ناز اور اس آستانہ عالیہ کا فیض پوری دنیا میں پہنچانے والے عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد انصر القادری چشتی دامت برکاتہم العالیہ کا نظر عنایت ہے۔ حضور آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ اس در ناز کا ناز ہے۔ میں اور آپ جو حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر رہے ہیں، ہماری نسبتیں بھی اللہ کے کرم سے سیال شریف سے ہیں، ہماری نسبتیں حضور شاہ جی سے ہیں، ہماری نسبتیں اللہ کے کرم سے حضور پیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب سے ہیں۔ ایک آس لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں، ایک امید لے کے حاضر ہوئے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ ان دروازوں پہ جو آ جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں، پھر رب ذوالجلال کی ان پہ کرم نوازی کا حال کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی کا حشر کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، المرء مع من احب، جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت میں اس کا حشر بھی اسی آدمی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اگر ہم حضور پیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب کے آستانے پہ حاضر ہوئے ہیں، نسبت کا فیض لینے آئے ہیں، ان کی غلامی کا پٹا ہمارے گلوں میں ہے، ان کی خاطر ہم نے دور دراز کا سفر کیا ہے، اٹھنے والے قدم رائے گا نہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے کرم سے ہمارا ہاتھ بھی پیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جو صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور جس کے راوی حضرت سہل بن سعد ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70 مِئَةً، میری امت کا وہ ٹولہ جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائے گا، اس کی تعداد 70,000 ہے، او 700,000، یا فرماتے ہیں اس کی تعداد 7 لاکھ ہے۔ اور ایک حدیث میں جس کے راوی حضرت مالک بن عوف ہے، وہ فرماتے ہیں جو سرکار کی امت کا ٹولہ بلا حساب و کتاب جائے گا، وہ اس کی تعداد تھوڑی نہیں، فرماتے ہیں حضور کی امت کا نصف حصہ حضور کی شفاعت سے بلا حساب و کتاب جنت میں چلا جائے گا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں وہ بلا حساب و کتاب جانے والا ٹولہ جو محمد عربی کی شفاعت کا حقدار ٹھہرے گا، وہ پہلا گروہ 7 لاکھ کا ہو، 70,000 کا ہو، یا وہ امت کا نصف حصہ ہو، فرماتے ہیں اس ٹولے کے جانے والے جو ہیں ان کا حال کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ متماسکون آخذ بعضهم بعضا، کہتے ہیں ان میں سے پورے ٹولے کے ہر ایک کا ہاتھ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہوگا، ایک پوری چین ہوگی۔ جس طرح ہم نے غلامی کا پٹا ڈالا ہے پیر سید محمد مراتب علی شاہ کا، انہوں نے فیض لیا ہے حضور پیر سیال سے، ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور امیر شریعت ہوں گے، حضور شیخ الاسلام ہوں گے، حضور خواجہ شمس العارفین ہوں گے، حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی ہوں گے، حضرت نور محمد محاروی ہوں گے، چلتے چلتے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی ہوں گے۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے سورج کو لگامے ڈال پہ روک لیا، آمینہ کے لال کا ایسا کرم ہوا کہ رب کے سچے بندوں کی اس نے رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر قیامت کی صبح تک لاج رکھ لی ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی، ان کے ساتھ نسبت ہوگی، ان کا ہاتھ حضرت نظام الحق والملت والدین
حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلوی کے ہاتھ میں ہوگا، ان کا ہاتھ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور پھر چلتے چلتے یہ حاجہ بختیار کاکی، اور پھر حضرت خواجہ خواجگاں معین الحق والملت والدین حضرت معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ میں ہوگا، حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی کے ہاتھ میں ہوگا، فضیل بن یاز کے ہاتھ میں ہوگا، ابراہیم بن ادہم کے ہاتھ میں ہوگا، حسن بصری کے ہاتھ میں ہوگا، قافلے کا سالار مولا مرتضی شیر خدا ہوگا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگے، یہ قافلے کا حال ہوگا۔ اسی طرح سلسلہ عالیہ قادریہ کو پڑھیں، سلسلہ عالیہ سہروردیہ کو پڑھیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو پڑھیں، اللہ کے کرم سے یہ فیض بھی آمینہ کے لال کا اہل سنت کو حاصل ہوا ہے کہ طریقت کے سلاسلے پر حق میں جو نسبتیں ملی ہیں وہ صرف اور صرف سچے سنیوں کو ملی ہیں، یہ اللہ کے کرم سے ہماری نسبتیں ہوں گی۔ سرکار کہتے ہیں متماسکون آخذ بعدہم آخذ بعدہم بعدا، سرکار کہتے ہیں ان میں سے ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس ٹولے کی شان، اس ٹولے کی شوکت کا حال یہ ہوگا، حضور فرماتے ہیں لا يدخل اولہم حتی يدخل آخرہم، اس ٹولے کا پہلا بندہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس گروہ کا آخری بندہ جنت میں داخل نہ کر دیا جائے۔ یہ فرمان آمینہ کے لال کا ہے، یہ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب کا فرمان ہے، اور اللہ والوں کی شان ہے، ان سے نسبت حاصل کرنے والوں کی شان ہے۔ پتہ چلتا ہے جس طرح دنیا میں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے غلامی کا پٹا ڈال لیا ہے، دور و نزدیک سے ان کی خاطر سفر کر لیتے ہیں، قیامت کے دن بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، قیامت کے دن بھی ساتھ رکھیں گے۔ حضور پیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب کے جو غلام ہیں اللہ کے کرم سے ان کے دامن اقدس میں پناہ لینے والے ہوں گے، قیامت کے دن یہ ان کی شفاعتیں ہمارے کام آئیں گی۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس ٹولے کی شان ہوگی، حضور فرماتے ہیں آج بھی کہتے ہیں نا کہ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا چہرہ اس کی پہچان ہوتا ہے، حق اور باطل کے لیے جب جنازے اٹھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اہل سنت کے مشائخ کے جنازے اٹھیں، اہل سنت کے علماء کے جنازے اٹھیں، ان کے جنازے پہ جب ان کے چہرے کی زیارت کریں تو بغیر کسی تاخیر کے زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ۔ اور حدیث میں فرمایا کہ جب ان کے چہرے دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آئے۔ اہل سنت کے مشائخ کے چہرے ایسے چہرے ہیں کہ زندگی میں دیکھو، ان کی حیات میں زیارت کرو تب بھی اللہ کی یاد آتی ہے، اور جب ان کی قبر پر میت ان کی لا کر رکھی جائے، جنازہ پڑھا جائے، چہرے کی زیارت پہ پھر اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ محمد عربی کی محبت کا ایسا نور چھلکتا ہے۔ اور ہمارا پیر حضور پیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب، جب کہیں پہ ان کا ذکر ہو جاتا، کسی علاقے میں انہوں نے تشریف لانا ہو جاتا، لوگ اور کچھ نہ دیکھنے آتے، یہی دیکھنے آتے کہ سنا ہے کہ یہ سید سونا بڑا ہے، یہ سید نورانی چہرے والا ہے، اس سید کے چہرے کی شان و شوکت کا حال یہ ہے، خدا کی قسم ہمارا پیر جب باہر نکلتا تھا مہتاب بھی شرما جاتا تھا، جب لب کشائی کرتا تھا قدرت اس کے لہجے میں بولا کرتی تھی۔ حضرت پیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب کی شان و شوکت آپ نے دنیا میں بھی دیکھی۔ جب جنازہ اٹھا تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی دلہن سجا کے، نئی نویلی دلہن بڑی سجا کے کسی چارپائی پہ تشریف فرما ہے، ایسے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ ہم کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، بلکہ محض لگتا تھا کہ مسکراہٹ بھی لبوں پہ سجی ہے، ابھی شاہ جی اٹھ کے کہیں گے کہ میرے غلاموں سناؤ کیا حال ہے۔ حضرت پیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب کا یہ چہرہ حاضرین محترم حدیث سے سنیں، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے سنیں ان چہروں کی شان کیا ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بھی یہی پہچان بنے گی۔ فرمایا وجوہہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے سفید روشن ہوں گے۔ اور جو نہ ماننے والے ہیں منکروں کے چہرے، ہمارے ہاں کہتے ہیں منکروں کے چہرے کل قیامت کے دن بھی سیاہ ہوں گے۔ یہ رب ذوالجلال نے فیصلہ کروا دیا ہے، اور ہم نے جس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے
اس کا چہرہ دنیا میں دیکھیں پھر بھی رب یاد آتا تھا، اس کی قبر پہ دیکھا پھر بھی رب یاد آتا ہے۔ قیامت والے دن تو آمینہ کے لال نے ضمانت دے دی ہے، ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکیں گے۔ اور محبت رہنے والے چاہے کسی دیش میں بستے ہوں، حاضرین محترم، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دو بندے میرے رب کی خاطر آپس میں محبت کر لیتے ہیں، ایک مشرق میں رہتا ہو دوسرا مغرب میں رہتا ہو، حضور فرماتے ہیں کبھی ملے بھی نہیں ہیں، ایک مشرق میں رہتا ہے ایک مغرب میں رہتا ہے، ایک چشت میں رہتا ہے ایک سیال شریف میں رہتا ہے، حضور فرماتے ہیں کبھی ملے بھی نہیں، ظاہری ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن رب دونوں کو ملائے گا، دونوں کو ملا کے ان کا تعارف کروایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ بندہ ہے جو میری خاطر تجھ سے محبت کرتا تھا، اب اکیلا نہیں بلکہ اس بندے کو اپنے اس چاہنے والے کو بھی ساتھ جنت میں لے کر چلا جا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیں، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، سورج سوا نیزے پہ گرمی برسائے گا، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، ایسے حال میں نعمت کاملہ فرمایا وہ میرے عرش کا ٹھنڈا سایہ ہوگا۔ حضور پیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب کے صدقے اللہ ہم سب کو عطا کرے، ذرا اونچی آواز سے کہو، ذرا اونچی آواز سے کہو آمین۔ حضور پیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ چہرے بسور کے بیٹھے ہوئے، ذرا حضور کے نام پہ کہیں سبحان اللہ، اپنے پیر کے نام پہ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، پیر سیال کے نام پہ کہو سبحان اللہ، پیر پٹھان کے نام پہ کہو سبحان اللہ، خواجہ نور محمد مہاروی کے نام پہ کہو سبحان اللہ، نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے نام پہ کہو سبحان اللہ، نظام الدین کے نام پہ کہو سبحان اللہ، خواجہ خواجگاہ کے نام پہ کہو سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، سارے سائے ختم ہو جائیں، سورج سوا نیزے پہ گرمی برسا رہا ہو، لوگ پسینے میں اپنے ہی ڈوب رہے ہوں گے۔ حدیث میں مختلف کیفیات بیان کی گئی، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے پیٹ تک چلا جائے گا، کسی کا سینے تک چلا جائے گا، کوئی ڈوب رہا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں ایک سایہ ہوگا، رب کے عرش کا ٹھنڈا سایہ۔ ایک حدیث میں فرمایا 7 خوش نصیب ہیں جن کو وہ رب ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا، اسی حدیث میں اس کا بھی ذکر کیا گیا، الگ سے بھی روایت آئی، ذرا سماعت فرمائیے گا۔ حضور فرماتے ہیں رب کے عرش کا ٹھنڈا سایہ جن 7 خوش نصیبوں کو ملنے والا ہے، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کی خاطر کسی سے ملتا تھا، اللہ کی خاطر کسی سے جدا ہو جاتا تھا۔ اللہ کی خاطر آپس میں ملنے والے، اللہ کی خاطر آپس سے جدا ہونے والے، حضور فرماتے ہیں ان کو یہ عرش کا ٹھنڈا سایہ ملے گا۔ میں یہی آخر پہ دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس آستانہ عالیہ مقدسہ کی شان سلامت رکھے، اور ہم سب فقیر جو یہاں پہ آئے ہیں، اللہ اس آستانہ عالیہ کے صدقے رحمت و کمی ہم سب پہ خصوصی طور پہ عطا فرمائے۔ علماء و مشایخ کی موجودگی میں یہ جسارت کا جو موقع ملا ہے، کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو میں آپ سے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں خطیب ملت اسلامیہ حضرت حافظ محمد طاہر رضا قادری صاحب حضور کی بارگاہ میں حاضری کا نذرانہ پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لاجپال